السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 50 آیت 159 تا 63، 159 تا 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالی لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا ان کو جو ہم نے نازل کیے، من البینات واضح دلائل، والہدا اور ہدایت، من بعد ما اس کے بعد کے، بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ان کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہ لوگ، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالی،
وَيَلْعَنُهُمْ اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللَّاعِنُونَ لعنت کرنے والے، الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا اور کھول کر بیان کر دیا، فاولئک تو یہ لوگ، اتوبو میں متوجہ ہوتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، اولئک یہ لوگ، علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الہ معبود، واحد ایک ہی ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے تعلق سے ہمیں بتایا کہ جو حق کو جانتے ہیں، حق کو پڑھ لیتے ہیں، حق کو سمجھ لیتے ہیں، حق کو دیکھ لیتے ہیں، وہ علماء سو جو اچھی طرح حق کو جنہوں نے پڑھ لیا، جان لیا، سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ حق کو چھپانے والے ہیں، تو جو ایسا عالم بے عمل، عالم بد عمل اور عالم سو ہو، ایسا برا عالم، علم رکھنے والا جو حق کو جاننے کے باوجود بھی چھپائے اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے، اور باقی سب لعنت کرنے والے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر ان ملعون لوگوں سے مراد جو ہے وہ یہودیوں کے علماء ہیں، اور کتاب سے مراد تورات ہے۔ تو یہودیوں کے علماء انہوں نے تورات میں پڑھا، علماء یہود انہوں نے انجیل میں پڑھا، اور یہ پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نشانیوں کو تورات، انجیل وغیرہ میں بیان کر دیا تھا۔ علماء یہود ان تمام نشانیوں کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود عوام سے چھپاتے، اور عوام کو اگر بتاتے تو نتیجہ یہ تھا کہ بہت سے یہودی جو ہے وہ حق کی پیروی کر لیتے، لیکن ان علماء سو نے حق کو جانتے بوجھتے اسے چھپایا۔ یاد رکھیے یہ آیت عام بھی ہے کہ جو بھی علم رکھنے والا علم کو چھپائے گا اور حق بات کو بیان نہیں کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس پر بھی لعنت ہوگی اور وہ بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سئل عن علم علمہ ثم کاتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار۔ ترمذی حدیث نمبر 2649، اور اسی طرح ابو داؤد 3658۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی، جس عالم سے علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے، پھر بھی اس نے چھپا لیا، تو فرمایا قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ نمبر ایک یہ
علم رکھتے ہوئے علماء اگر حق کو عوام سے چھپائیں گے ان پر لعنت پڑے گی، اور ایسے علماء سوء کا حشر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اس میں اہل علم کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس میں اہل علم کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ جو حق ہم نے پڑھ لیا، جان لیا، فرقہ واریت کو، مسلک پرستی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کو، فرقہ واریت کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرے، وہ چاہے اپنوں کے خلاف ہو یا بیگانوں کے خلاف ہو۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس لعنت سے نکلنے کا طریقہ، اس لعنت سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی، وہ یہ کہ ایسے لوگ اپنی کوتاہیوں پر توبہ طائب ہوں، اور فقط توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ جو حق کو چھپایا تھا اس حق کا اظہار کیا جائے، حق کو بیان کیا جائے، اپنی سابقہ کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے اور حق کو بیان کیا جائے کہ جو حق چھپایا گیا تھا۔ تو جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور چھپائے گئے حق کو بیان کر دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ صرف توبہ توبہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ضروری ہے کہ توبہ بھی ہو، اصلاح بھی ہو، اور چھپائے گئے حق کو ظاہر بھی کیا جائے، تو پھر اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور انہیں عذاب کے اندر قیامت کے دن جو ہے وہ مبتلا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو حق کو چھپا کر گئے اور انہوں نے حق بیان نہیں کیا، تو پھر یہ ایسے لوگ جو اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کی ان پر سدا لعنتیں رہیں گی، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ لعنت کے اندر ہی گرفتار رہیں گے۔ یہاں پیارے بھائیوں لعنت کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب لعنت کی جاتی ہے اور لعنت جس پر کی گئی اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ لعنت کرنے والے کے اوپر لوٹ آئے گی۔ اسی طرح لعنت کے تعلق سے علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نام لیے بغیر عام لعنت کرنا ہے، کسی کو نامینیٹ کر کے لعنت نہیں کرنی۔ کافر ہے مگر اسے نامینیٹ کر کے لعنت نہیں کرنی، کیا پتا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ جیسے ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل رضوان اللہ علیہما، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حالانکہ ابو سفیان جو مکہ سے چلا تھا اور ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، 3000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لے کر آیا، اور آگے مسلمان لڑنے والے میدان میں کتنے تھے؟ فقط 700۔ حالانکہ مدینے سے 1000 مسلمانوں کا لشکر چلا، مگر 300 عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے منافق ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ تو اس لیے لعنت متعین کر کے نہیں کرنی، نام لیے بغیر عام لعنت کر سکتے ہیں، اور جو زندہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ہو جائے، جیسا کہ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا بن گئے اور پیارے نبی کے سچے اور سچے صحابی بن گئے۔ ہاں یوں لعنت کی جا سکتی ہے
کہ کافروں پر لعنت ہو اے اللہ جو تیرے دین سے روکنے والے ہیں، یا یہ کہ کوئی کافر ہو کر مر گیا ہے تو اس پر لعنت کرنا درست ہے۔ مثلا لعنت ہم کر دیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی پر اللہ کی کروڑ ہاں لعنتیں ہوں، کیوں کہ وہ لعنتی ہو کر ہی مر چکا، وہ مرتد اور بے ایمان ہو کر مر چکا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ جو بات ہے توحید کا مسئلہ، یہ سب سے ضروری مسئلہ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ حق کو جانتے ہوئے اللہ کی توحید کو چھپا لیا، اور اس کی بجائے ان لوگوں نے کیا کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ جبکہ تورات کی تعلیم کیا تھی، انجیل کی تعلیم کیا تھی، یہی تعلیم تھی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ انہوں نے یہ تعلیم چھپا لی علماء یہود و نصارہ نے، اور اس کی بجائے دوسری گھڑنتو من گھڑت باتیں بیان کر دی کہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا یہ کہ روح القدس کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور خود اللہ تعالیٰ کو اللہ مان لیا، ایک کی بجائے تین خداؤں کا عقیدہ گھڑ لیا، اللہ کے ساتھ اللہ کے شریک بنا ڈالے، اور اسی طرح پیغمبروں کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا ڈالا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جو کام یہود و نصارہ نے کیا وہی کام مسلمانوں نے کیا۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نور من نور اللہ ہے، جبکہ ہمارا پروردگار ایک ہی معبود ہے، ہمارا اللہ، ہمارا الہ، ہمارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، اور وہ ایسا معبود ہے کہ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اور اللہ کی اولاد ہے، نہ کوئی اور اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کسی سے جنا گیا۔ فرمایا کیا ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور یہودیوں نے اس چیز کو بھی چھپایا اور امت کو جو ہے وہ شرک و بدعات کے راستے پر لگا دیا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب رحمان ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، پاک پروردگار حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو بیان کرنے میں نہ کوئی لالچ ہمارے سامنے رکاوٹ بنے، حق کے بیان کرنے میں نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی ڈر ہمارے سامنے میں، ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے۔ جب تک جان میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں کتاب و سنت کو عام کرتے ہوئے، سیکھتے اور سکھاتے ہوئے اللہ کے نور کو ہر طرف عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔